گڈ مارننگ، السلام علیکم ہسٹری اینکرز۔ میں آپ کو ایک قدیم پرانے شہر کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک قدیم پرانا شہر ہے جس میں کہیں کہیں اب جدیدیت کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس شہر نے اسلامک تاریخ کے اندر ایک بہت اہم، ایک پیوٹل کردار ادا کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے آج سے قریب 950 سال پہلے کا، سن 1240 سے 1245 کے درمیان کا واقعہ ہے، جب ایک عالم بے بدل اس بازار سے جو آپ نے پیچھے دیکھا گزر رہے تھے۔ تاریخ غالباً 15 نومبر سے 15 دسمبر کے درمیان کی تھی۔ کونیا میں سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ عالم بے بدل اپنے بہت سارے شاگردوں اور کتابوں سے، جو کہ سواری کے گھوڑوں پر لدی ہوئی تھیں، بڑے کر و فر سے، بڑی شان سے اس بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک دم ایک درخت کی اوٹ سے ایک کالے کپڑوں میں ملبوس درویش صفت انسان آگے آتے ہیں، ان کے گدھے کی لگام پکڑتے ہیں اور ان کی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑے طنزیہ انداز سے کہ یہ وہ ہے جس کا تجھے علم نہیں۔ اور وہ درویش پھر ان کتابوں کو اٹھا کر ایک قریبی حوض میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ عالم بے بدل اور ان کے شاگرد سخت غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ درویش مسکراتے ہوئے ان کتابوں کو پانی سے واپس نکالتے ہیں۔ وہ کتابیں ویسی ہی سوکھی ہوتی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ وہ عالم بے بدل حیرت سے اس درویش کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو درویش مسکراتے ہوئے انہیں کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کا تجھے علم نہیں۔ خواتین و حضرات، صوفیہ اور علماء کی متفقہ رائے ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا 1240 سے 1245 کے درمیان، 15 نومبر سے 15 دسمبر کے درمیان، جس نے تصوف کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، علم اور احسان کے فرق کو مٹا دیا، اور تصوف نے علم پر اپنا حق سختی سے جما دیا۔ جی، آپ میں سے یقیناً نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے وہ عالم بے بدل جلال الدین رومی تھے، اور وہ درویش شمس تبریز تھے۔ اور جی، میں کونیا میں ہوں، اور کونیا جلال الدین کا شہر، ویسے تو یہ ترکی کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اس شہر میں میرے لیے مولانا روم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مولانا روم کے خانقاہ سے، ان کے مرکز سے، ان کی مسجد سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا رومی کی جو خانقاہ تھی، جو ان کی مسجد تھی اور جہاں آپ کی تدفین کی گئی، وہ ایک ہی کمپاؤنڈ ہے سر۔ آپ کی تدفین آپ کی خانقاہ میں ہی کی گئی اور ساتھ ہی آپ کی مسجد تھی۔ تو یہ پورا جو کمپلیکس ہے مولانا روم کا کمپلیکس، میں اس وقت اس کے اندر انٹر ہوا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو صحیح علمی تناظر سے آپ کو میں بیان کر سکوں۔ یہ کمپلیکس کافی کمپلیکس ہے، ڈسکرپشن اور ہسٹری کے لحاظ سے کوشش کرتا ہوں کہ ایمانداری سے سب کچھ آپ کے سامنے لاؤں۔ خانقاہ میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں۔ یہ خانقاہ کی بالکل باؤنڈری وال آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں، اور ایک یہ محلہ ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محلہ ابھی تک اس میں مولانا رومی کی نسل آباد ہے، ان کی نسل کے لوگ، اور اس محلے کا نام ہے محلہ چلبلیاں، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے شریف، نوبل، اچھی لائنیج والے لوگ۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تقریباً 1000 سال بعد بھی مولانا روم کی جو اولاد ہے، وہ اس کا اتنا احترام ہے ترکی میں، اور ان کا ٹریک رکھا گیا ہے۔ تو جناب، یہ مولانا رومی کی اولاد کے گھر، ان کی خانقاہ میں داخل ہونے سے پہلے سوچا میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ مرکز کے اندر چلتے ہیں کہ کونیا میں مولانا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ چلبلن گیٹ اسے کہتے ہیں، جس کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شریف اور مولانا کا خاندان اب تک
یہ دیکھیے اس دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے. ہم بھی چلتے ہیں, شرافت کا سرٹیفکیٹ ہمیں بھی مل جائے گا. یہ جو آپ کے سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے, اس گیٹ سے, جیسے وہ چلبیان گیٹ تھا مولانا کی جو درویش کمپلیکس ہے اس کے اندر, اور یہ اس کا نام تھا درویش خان, باب درویش, دا گیٹ آف دا درویش. درویش میں جو مولانا کے آرڈر میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ اس گیٹ سے داخل ہو کر اور سیدھا کچن میں جاتے تھے, کیونکہ مولانا کی تعلیمات کے مطابق جو انسانی کردار کا آغاز ہوتا ہے وہ حلال فوڈ سے ہوتا ہے. تو ابھی پہلے کچن چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ درویش آرڈر کے اندر کچن جو تھا اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. جناب اب ہم یہ, جیسے میں نے کہا تھا کہ مولانا اس میں جو درویش سینٹر تھا, اب اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچن جو تھا, یہ جیسے میں نے کہا کہ بہت اہم درویش ٹریننگ کے اندر وہ حصہ تھا. جب درویش کا کوئی کینڈیڈیٹ اس دروازے سے, باب درویش سے داخل ہوتا تھا, تو یہ پہلا اسٹیشن تھا جہاں پر وہ اس کو رکھا جاتا تھا 3 دن کے لیے. 3 دن وہ اس جگہ پہ رہتا تھا, اور اس 3 دن کے اندر فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ کیا درویش بننے کے قابل ہے کہ نہیں. اور یہ جو تھا 3 دن جو تھا, اس کو بڑا کلوزلی اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جاتا تھا. یہ آپ جوتے دیکھ سکتے ہیں. 3 دن بعد ان جوتوں کی پوزیشن جو تھی سینئر ڈیٹرمن کرتے تھے. اگر تو ان جوتوں کا رخ اندر کی سائڈ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس درویش آرڈر کے اندر داخل کر لیا گیا ہے, اور اگر جوتوں کا رخ باہر کی سائڈ پہ ہوتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اب یہ درویش بننے کے قابل نہیں ہے اور یہ یہاں سے چلا جائے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ کچن ہے. جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شیخ کے بعد, یعنی کہ جو درویش آرڈر کے سب سے سینئر ہوتے تھے, ان کے بعد سب سے اہم مرتبہ ان کا ہوتا تھا. اور یہ آنا یہ جو درویش ہے, اس کی تربیت, جب یہ زیر تربیت ہوتا تھا تو یہ گرین رنگ کا لباس پہنتا تھا, اور ان کو سما کی اور وہ جو ایک ان کا رقص ہے اس کی پریکٹس کرائی جاتی تھی. تو یہ سفید لباس میں جو ملبوس ہیں یہ پورے فلی فلیش درویش ہیں, وہ جو گرین میں ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں. اور یہ وہ بورڈ تھا جس پر ان کو جو ان کا مشہور ولنگ گھومنے والا ڈانس ہے اس کی پریکٹس کرائی جاتی تھی. کہتے ہیں کم از کم 6 ماہ تعلیم درویش سینٹر کے اندر, اور اس کے بعد یہ مشائخ جو سینئر ہیں وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, اور جو چھوٹا ہے, جو درویش ابھی بننے میں ہے, ان کا مرید ہے, وہ بعد اب کھڑا ہوا ہے. کسی کو پانی کی ضرورت ہو, کسی کو کسی اور کی ضرورت ہو. یہ جو آپ کے سامنے کینڈل سٹینڈ ہے جس کے بارے میں لکھا گیا 18 برانچ والا, یہ جو 18 برانچز ہیں یہ بیسکلی 18 مراحل تھے درویشی کے جو اس کینڈیڈیٹ کو طے کرنے ہوتے تھے, اور اس میں جو کم از کم پیریڈ تھا وہ 1001 دن کا تھا, یعنی 3 سال سے زیادہ کا. اور اس کے بعد ایک طرح سے پاس آؤٹ ہو کے مکمل درویش بن جاتا تھا, اور اس کو اس سفید لباس پہننے کی اجازت ہوتی تھی. یہ جو آپ کے سامنے کمرے چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ درویشوں کے لیونگ کوارٹرز تھے. یہاں پہ جو درویش داخل ہوتے تھے باب درویشہ سے, اس وہ مراحل جو میں نے آپ کو دکھائی ان سے گزرتے تھے. اس کے اندر چلتے ہیں تو جناب یہ وہ درویشوں کا کمرہ ہے
جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹا سا کمرہ، اور یہ ایک بیڈ ہے. بعض دفعہ ایک اور بعض دفعہ دو درویش جو تھے اس کمرے کے اندر رہتے تھے، اور یہ مکمل اپنی ٹریننگ 1001 دن تک ان کا یہی روٹین ہوتا تھا، اور مشائخ کی خدمت کرنا، کچن میں ہیلپ کرنا، اور وہ 18 مراحل جو میں نے کہے تھے درویشی کے ان کو طے کرنا. جب جناب مولانا کے روزے میں برکت میں داخل ہوتے ہیں، یہ دروازہ جس سے میں داخل ہو رہا ہوں اس کا نام یہ پہلا جو کمرہ داخل ہوئے اس کو تلاوت روم کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو مولانا کے درویش تھے وہ ہر وقت بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے یہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی ون آفٹر دی ادر. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی تو تمام جو مقدس جگہیں تھیں ان کے پر ترکیوں نے یہ رواج رکھا تھا، روضہ رسول ہو، مسجد نبی ہو، خانہ کعبہ ہو، ہر جگہ مسلسل تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی. اور اس کا آغاز، اس روایت کا آغاز، میں نے آپ کو ایوب انصاری کا مزار دکھایا تھا، وہاں پہ بھی مسلسل تلاوت تھی. جو آپ میں سے ٹوپ کاپی پیلس گئے ہیں انہیں بھی یاد ہوگا کہ وہاں بھی مسلسل تلاوت ہوتی رہتی ہے. تو اس روایت کا آغاز اس کمرے سے ہوا تھا، اس کو کہتے ہی تلاوت روم تھے. آپ اس سینٹر اندر داخل ہوں تو اس کو سلور گیٹ یا چاندی کا دروازہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں چاندی کا بنا ہوا ہے. اور یہ جناب مین کمرہ مولانا کا جائے مدفن. یہ جو آپ کو بڑی قبر نظر آ رہی ہے یہ مولانا کی ہے. اس کے ساتھ میں دوسری سائڈ سے آپ کو دکھاتا ہوں. جو یہ مولانا کی قبر کے ساتھ چھوٹی قبر ہے یہ ان کے صاحبزادے کی ہے جو ان کے انتقال کے بعد اس درویش آرڈر کے ہیڈ بنے. سلطان ان کا نام تھا. اور وہ جو لکڑی کی آپ کو قبر نظر آ رہی ہے سامنے وہ مولانا کے والد کی ہے جن کا مولانا کی تربیت میں بہت بڑا عالم رول تھا، بہت بڑے عالم تھے. اور یہ قبریں مولانا کے خاندان کی یا قریبی دوستوں کی. جس پر بھی آپ کو ہری پگڑی نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولانا کے خاندان سے ہیں. اور اس کے علاوہ جس پر ہری پگڑی نہیں ہے جیسے کہ یہ قبریں ہیں جن پر سفید پگڑی ہے تو یہ مولانا کے دوست، شاگرد، یعنی مشہور شاگرد ان کی قبریں ہیں. بہت پرکیف سا ماحول ہے، بہت سکون ہے یہاں پہ. یہ مولانا کی قبر سے اگر آپ آگے اندر آئیں تو یہ جو کمرہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سما کمرہ تھا جہاں پہ محفل سما منعقد ہوتی تھی. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ جو آپ کو ایک زنجیر نظر آ رہی ہے لمبی سی، اسے کہتے ہیں تو اسٹون آف پیشنس یا پتھر، صبر کا پتھر. اور یہ جو درویش لوچ تھا یہ اس کے اوپر نصب ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جنہوں نے مولانا کو پڑھا ہوا ہے کہ مولانا کی مشہور صحیح ہیں، کم کم آجا آجا، ادھر یو آر بلیور اور نان بلیور، تو ماننے والا ہے خدا کی ذات کا کہ نہیں، اگر تجھ میں صبر ہے، if you have the patience I can convert you، اگر تجھ میں صبر ہے تو میں تجھے بدل دوں گا. تو یہ وہ اسٹون آف پیشنس جو کہ مولانا کی اس سینگ کا کہ سب آ سکتے ہیں، اگر تمہیں صبر ہے تو میں تمہیں تبدیل کر دوں گا. اب اس کے اندر اور یہ مثنوی مولانا روم اوریجنل 13ویں صدی سے،
یہ اس کے اندر موجود ہے، دیوان کبیر اوریجنل. یہ مختلف ادوار میں قرآن پاک کے نسخے جو مولانا کے بعد سے لے کر سلجوق سے لے کر اور پھر خلافت عثمانیہ کے دور میں لکھے گئے، یہ ان کی جلدیں ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف خط کوفی میں، خط شکستہ میں، اور یہ لباس جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ مولانا رومی کے لباس ہیں جو کہ محفوظ کر کے رکھے گئے ہیں. ان کے چوغے، یہ وہی کینڈل سیٹ جو میں نے اس کا بتایا تھا، جس کے 18 برانچز ہیں، جو کہ 18 ٹیسٹ درویشی کے پاس کرنے ہوتے تھے درویش کو، اس سے پہلے کہ وہ درویش بنتا بھی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ دوبارہ مولانا روم کے لباس. اور ایک اور بہت اہم چیز جو اس میں، یہ ایک اور یہ خانہ کعبہ کے مختلف ادوار کے غلاف ہیں. ایک چیز اور جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ مجھے بھی نہیں خیر پتا تھا کہ یہاں پہ ہے، میں نے بڑی ریسرچ کی تھی آنے سے پہلے. یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سقال شریف، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال ہے. میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ترکی زبان میں مولانا کی ایک اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اے پتھر تو نے کتنے ہی دل توڑے. کبھی زمین کو دیکھا کہ اس نے کبھی کسی کا دل توڑا، کہ پتھر سے کبھی گلاب نہیں اگتے، مٹی بن جا تو گلابوں کو جنم دے گا. اور میں واقعی اس جگہ سے بہت متاثر ہوا. ایک عجیب سکون ہے. مولانا کو ایک دفعہ اور سلام کر لیں. اب یہ جو درویش آرڈر تھا جس کے ہم اس خانقاہ کی سیر کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے موسیقی کا بہت اہم کردار تھا. اور بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب ہمارے انڈو پاک میں جو سما کا جو ایلیمنٹ آیا، اس کا اوریجنیشن بہت حد تک مولانا کی انسپریشن تھی. آپ کے سامنے دیکھیے، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اسے نے کہتے ہیں. نے یعنی اگر آپ نے مولانا کی مثنوی پڑھی ہو، وہ بھی نے سے شروع ہوتی ہے، یعنی بانس کی بنی ہوئی بانسری. اور مولانا کہتے تھے کہ نے اور انسان میں بہت ساری مماثلت ہے. نے یعنی کہ یہ سرکنڈے جو پانی کے پاس ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے توڑا گیا، اس کے اپنے اوریجن سے جدا کیا گیا، اسی لیے نے کی آواز میں اتنا سوز ہے. اور انسان بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے اوریجن یعنی ذات باری تعالیٰ سے روح جدا ہوئی تو وہ اس دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا. تو اس لیے انسان کے درد اور بانسری کے درد ایک جیسے ہیں. یہ رباب جو اس میں استعمال ہوتا تھا، اور اس درویش آرڈر کے اندر اس رباب کی بہت اہمیت ہے چونکہ مولانا رباب بجاتے تھے. تو یہ ان کا میوزیکل انسٹرومنٹ روم.
ये उस कमरे के सामने जो इन दरवेशों का रक्स जो अब सारी दुनिया में मशहूर हो गया है, ये उसका एक छोटी सी पेंटिंग है। और ये रक्स भी खाली रक्स नहीं, एक सिंबल है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये जो रक्स करने वाला दरवेश है, इसका राइट हैंड ऊपर को उठा हुआ है, और राइट हैंड ऊपर से उठने का मतलब है कि जो खुदा ताला की ब्लेसिंग्स हैं उनको खुदा ताला से वसूल करना, हाथ खुला हुआ है मांगने, जैसे दुआ की सूरत में होता है। और दूसरा जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे है, देने की पोजीशन में है कि आसमान से ब्लेसिंग्स लेकर दुनिया को दे रहे हैं। सफ़ेद लिबास कब्र की निशानदेही, ऊपर ये जो तिकोनी टोपी है ये कब्र के कुत्बे की निशानदेही करता है। और अगर आपने इनका दरवेशों का रक्स देखा हो तो ये जो लेफ्ट फुट है, जो लेफ्ट पैर है, इसको जमा कर रखते हैं। और मौलाना ने कहा था इसका मतलब है कि दुनिया में ये इस्लाम पर आपकी साबित कदमी है, इस्लाम कभी नहीं छोड़ना। और अपने राइट फुट से ये ज़मीन पर मारते हैं, और इसका मतलब होता है कि दुनिया की ख्वाहिशें मेरे पाँव के नीचे हैं। और ये फिर राइट से लेफ्ट घूमते हैं दीवाना वार। ये मौलाना का रक्स, मौलाना का मशहूर किया हुआ इस वक्त सारी दुनिया में दरवेश रक्स, उसकी ओरिजिन ये वो लॉज, दरवेश लॉज जो मैंने आपको दिखाई। ये कमरा नहायत अहम है, मैं आपको इस कमरे में ले जाना चाहता हूँ। मौलाना का जिक्र शम्स तब्रीज़ के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो कमरा है इसमें सबसे पहले ये जो आपको सामने हेड नज़र आ रहा है, ये शम्स तब्रीज़ का ओरिजिनल हेड है। हेड गेयर 13th सेंचुरी शम्स तब्रीज़ का। और ये जो किताब है मकालात यानी मकाले से, ये भी शम्स तब्रीज़ के हाथ की लिखी हुई किताब है जिसकी ओरिजिनल कॉपी आपके सामने मौजूद है। और ये जो सामने पेंटिंग है, ये जो कुछ इस कमरे में हुआ उसको रिप्रेजेंट करती है। शम्स तब्रीज़ और मौलाना बैठे हुए हैं, इसी कमरे में बैठे हुए थे कि किसी ने शम्स तब्रीज़ को आवाज़ दी। आप उठकर बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक चीख की आवाज़ आई। मौलाना बाहर भागे तो वहाँ पे कुछ खून के कतरे पड़े थे, लेकिन शम्स तब्रीज़ का कुछ पता नहीं था। कुछ लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे शम्स तब्रीज़ को कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये ऐसा नहीं था। शम्स तब्रीज़ चले गए, दरवेश थे, मौलाना को जो उन्होंने देना था, और वो एक लास्टिंग सबक दे के गए। ये मौलाना की और शम्स तब्रीज़ की आखिरी मुलाकात थी कि मैं एक बशर हूँ, मेरा सिर्फ तुम खून ही देखोगे, मुझसे लो मत लगाना, लो लगाना तो सिर्फ अल्लाह से लगाना। तो ये वो आखिरी मीटिंग, वो कमरा जिसमें मौलाना की और शम्स तब्रीज़ की आखिरी मुलाकात हुई। जनाब, मैं कुनिया अजीब शहर है। ये शहर खुद में एक दरवेश है। मॉडर्न दरवेशी की इब्तदा मौलाना ने इसी शहर से की, और इस शहर के मिजाज में अब भी दरवेशी है। जो आप में से आए हैं वो समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वैसे ही पुराने शहर में घूमता हुआ एक और जगह आपको दिखाना चाहता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। हमारा काम है हिस्ट्री एंकर्स का ऐसी जगह ढूंढना। ये 17वीं सदी की एक खिलाफत उस्मानिया की बनाई हुई एक खूबसूरत मस्जिद। तो जनाब, मैं ये पुराने कुनिया में सैर करता हुआ ये कुनिया के कदीम हिस्से में वैसे ही आवारा गर्दी, जो हमारा काम है आवारा गर्दों का, हिस्ट्री एंकर्स का। ये जो सामने आपको मोहल्ला नज़र आ रहा है, ये जो सीरिया से और अफगानिस्तान से पनाह गुज़ीर आए हैं, ये उनका मोहल्ला है। और ये जो सामने आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है,
یہاں پر لیکن تاریخ میں ایک بہت اہم مقام تھا درویشی کا، علم کا. یہ اس جگہ پر مولانا روم کا مدرسہ تھا، لیکن وہ مدرسہ جو تھا وہ مٹی کا بنا ہوا تھا. وہ کئی، چونکہ ترکی میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی زلزلے بہت آتے ہیں، تو ان زلزلوں میں وہ کسی وقت منہدم ہو گیا. لیکن اس کے بیچ میں ایک بلڈنگ سی ہے، اللہ جانے کیا ہے، جا کے دیکھتا ہوں اس کے اندر. استنبول کے بعد، حالانکہ کنیا جو ہے شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے رقبے کے لحاظ سے. استنبول اس سے تقریباً آدھا ہے، اور استنبول کی آبادی تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ ہے، جبکہ یہاں کی آبادی تقریباً 25 سے 30 لاکھ ہے. اور ایک عجیب اسی وجہ سے شہر میں سکون ہے. شاید وہ مولانا کی درویشی کی تعلیم کسی نہ کسی طور پر اب بھی جاری ہے. پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں بند ہے. چلیں یہاں سے جھانک کے دیکھتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کیا ہے. قبر تو ہے. وہ اچھا مجھے یاد آ گیا، یہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ قبر ہے مدرسے کے اندر. یہ مولانا کے ایک شاگرد تھے جو کہ پیشے کے اعتبار سے جرنیل تھے اس زمانے کی سلجوق آرمی میں، اور مولانا کے بہت عاشق تھے اور مولانا کے مرید بھی ہوئے. درویشی بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ 18 مراحل جو میں نے آپ کو خانقاہ درویشہ میں بتائے تھے وہ پاس نہیں کر سکے. تو تمام تر کوشش دوستی کے باوجود مولانا نے ان کو ایز اے درویش پاس آؤٹ نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد وہ ان کی خواہش پر مولانا نے یہ ضرور کیا کہ ان کو اپنے مدرسے میں دفن ہونے کی جگہ دی. تو مولا وہ یہ ان کا مقبرہ ہے. اب ایک اور چیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر مل گئی تو یقیناً آپ بھی اسے انجوائے کریں گے. اور مجھے تو شدید خواہش ہے، شام ہو رہی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جگہ ڈھونڈے بغیر میں واپس ہوٹل نہیں جاتا. جناب میں جو جگہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی ہے. یہ آپ کے سامنے شاہ شمس تبریز، مولانا کے صوفی استاد معلم، ان کی قبر. یہ جو ترکی طریقہ ہے قبر بنانے کا، یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے مغل بادشاہوں کے زمانے میں تھا. یعنی 2 لیول، جو اوپر آپ کو نظر آتا ہے تعویذ ہے اور نیچے قبر ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو تاریخ دان تھے، آرکیولوجسٹ تھے، ریلیجیس اسکالرس تھے، وہ نیچے گئے اور انہوں نے نیچے قبر دیکھی جس کے ساتھ ایک پانی کا کنواں تھا. اور تو جناب یہ شاہ شمس تبریز کا مرکز کہا جاتا ہے کہ مولانا کے بیٹے، جن کی قبر ہم نے آپ کو دکھائی، سلطان، انہوں نے ان کی باڈی ڈسکور کی تھی اور انہوں نے ان کو یہاں دفن کیا تھا. تو جناب کنیا خوبصورت شہر، مولانا کی شخصیت کا اثر ابھی تک اس شہر کے اوپر باقی ہے، نظر آتا ہے. اور مولانا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو تاریخی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے مشرق اور مغرب کو ایکولی متاثر کیا ہے. جو امریکن یا برٹش یا یورپین اورینٹلسٹ ہیں، یعنی کہ وہ مغربی پروفیسرز اور ایکیڈیمک لوگ جو کہ مشرقی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا سب کا ایک بیان ہے کہ اگر ہمیں تصوف سمجھ میں آیا ہے اسلامی، تو وہ مولانا روم سے سمجھ میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی الشیخ کا تصوف سمجھنا کسی نان عربی کے لیے
کسی نان مسلم کے لیے بہت مشکل ہے. مولانا نے اس تصوف کو ساری دنیا میں عام کیا. آپ کی مثنوی کے ترجمے ہوئے, آپ کی کوٹیشنز کے ترجمے ہوئے, اور اگر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مولانا جو ہیں وہ امریکہ میں بیسٹ سیلنگ پوئٹ ہیں. کمال کی بات نہیں ہے. مولانا کی کئی بھی کوٹیشنز اتنی ہیں کہ اگر میں بولنا شروع کروں تو صبح سے لے کے شام ہو جائے گی. بہت سے میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی. لیکن مولانا کی کوٹیشنز کی ڈیپتھ نے یورپین فلاسفرز کو اور یورپین جو تھنکرز تھے ان کو بڑا متاثر کیا. بہت سی سینگز جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی یورپین تھنکر یا فلاسفر کی ہیں, اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کو اوریجن آپ کو مولانا کی سینگز میں ملتا ہے, کہاوتوں میں ملتا ہے. جیسے ہم ایک بڑی مشہور نیٹشے, فریڈرک نیٹشے جو جرمن فلاسفر تھا, اس کی ایک میں یہاں بینچ پہ بیٹھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے جو فریڈرک نیٹشے تھا اس کی ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ وٹ ایور دیٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. جو چیز آپ کو مار نہیں سکتی وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. مولانا نے اس سے تقریباً 500 سال پہلے کہا تھا کہ جسم میں روشنی زخم سے داخل ہوتی ہے. پولو کیلو جو بڑے مشہور برازیلین رائٹر ہیں, ان کی لکھا ہوا ایک جملہ ان کی کتاب الکیمسٹ میں دنیا میں زبان زد عام ہوا کہ وٹ ایور وین یو پلان ٹو اچیو سم تھنگ دا ہول یونیورس کنسپائرز ٹو ہیلپ یو اچیو اٹ. جب آپ کسی چیز کی جستجو کرتے ہیں تو ساری کائنات اکٹھی ہو جاتی ہے آپ کا مقصد پورا کرنے کے لیے. مولانا نے اس سے 900 یا 1000 سال پہلے کہا تھا کہ جس چیز کی آپ کو جستجو ہے وہ آپ کی جستجو میں ہے. یہ خوبصورت شان, یہ جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے جہاں پیچھے مولانا شمس تبریز کا مرکز مبارک ہے, یہاں پر کسی زمانے میں خانقاہ درویشاں تھی, ایک قبرستان تھا. اب یہ ایک پارک ہے جس کے بیچ میں شمس تبریز کی قبر ہے. تھوڑی دور مولانا کی مدرسہ اور وہ خانقاہ درویشہ اور مولانا کا مرکز مبارک ہے جہاں میں آئے. آپ ضرور کنیا آئیے. آپ کو اگر تاریخ سے, لٹریچر سے, تصوف سے دلچسپی ہے تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ شہر آپ کو بہت کچھ دے گا, یہ میری آپ کو گارنٹی ہے. جب میں استنبول میں تھا تو یا مجھے باقی بھی دنیا میں لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اصل ترکی فوڈ کھانا ہے تو آپ کنیا میں کھائیے, کیونکہ استنبول کا جو کھانا ہے وہ مکس ہو گیا ہے ویسٹرن کلچر, اور وہاں پہ جو ٹورسٹ بہت آتے ہیں تو ان کی وجہ سے. تو یہ خوبصورت جو میں نے آپ کو خود بھی بہت انجوائے کیا, امید آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا, یہ کنیا کا چھوٹا سا ٹرپ. اس کا اختتام ایک ٹریڈیشنل ریسٹورانٹ میں, اور میں نے جو اپنے لیے آرڈر کیا ہے وہ اسے شیپرڈ روسٹ کہتے ہیں, اور ساتھ بھی ٹریڈیشنل جو ٹرکی سلاد وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں. جیسے مولانا نے کہا تھا کہ میں آپ کو محبت سمجھا سکتا ہوں لیکن اپنے احساسات نہیں سمجھا سکتا, تو اسی لیے میں بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کھانا بہت لذیذ ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کیسا ہے, آپ اسے ٹیسٹ نہیں کر سکتے. لیکن کونیا آئے تو ضرور, ٹریڈیشنل جو ٹرکش فوڈ ہے وہ کونیا کا ہے. کل ایک اور جگہ, ایک اور شہر اور ایک اور تاریخ کا موڑ پر میں آپ کو لے کے چلوں گا. امید ہے آپ انجوائے کریں گے, اور آپ کا آج کا ویلاگ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. تاریخ کے کسی اور اگلے موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.